سارے جائز ہیں، لیکن اس وقت ہم نے اپنی طبیعت کے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہو جائے اور ہماری طبیعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے انس پکڑ لے، انس حاصل کر لے۔ یہ جو دولت ہے اس کا دنیا میں تو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن اس دولت کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ ہمیں ہوگا کہ جب ہم عالم برزخ میں ہوں گے۔ انسان کو 3 عالم سے واسطہ پڑتا ہے، 3 عالم سے۔ ایک یہ عالم دنیا ہے، دوسرا عالم برزخ ہے، اور تیسرا عالم آخرت ہے۔ عالم دنیا کے اندر انسان ملے جلے رہتے ہیں، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہیں، ایک خاندان کا نظام ہوتا ہے۔ عالم آخرت کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو نیک ہوں گے اللہ پاک ان سب کو جنت میں جمع فرما دیں گے، ایمان والے ہوں گے، نیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں جمع فرما دیں گے، وہاں بھی سب مل جل کر رہیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کافر ہوا، کوئی فاسق ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کو معافی نہ ملی، اس نے توبہ ہی نہیں کی، ایسی دنیا سے چلا گیا تھا، تو پھر وہاں بھی اگر کوئی جہنم میں رہ رہا ہوگا تو وہاں بھی دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن ان دونوں جہانوں کے علاوہ ایک تیسرا جہان ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور ہماری اصطلاح میں، ہمارے عرف میں اس کو قبر کہتے ہیں۔ تو قبر کے اندر انسان بالکل تنہا ہوگا، نہ اس کے والدین اس کے پاس ہوں گے، نہ اس کے دوست اس کے ساتھ ہوں گے، نہ اس کی اولاد اس کے ساتھ ہوگی، نہ اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ ہوں گے۔ جو یہ کہتے تھے نا کہ ہمارا مال بھی آپ پر قربان، ہماری جان بھی آپ پر نچھاور، جو یہ کہتے تھے نا آپ ہی سب کچھ ہے ہمارے ہیں، آپ ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے، قبر میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی جب جنازے کا وقت ہوتا ہے تو سارے یہی کہتے ہیں کہ بھائی ٹائم ہو گیا، کیوں لیٹ کر رہے ہو؟ پھر جب قبرستان جاتے ہیں، اگر دن ہے تو کہتے ہیں بھائی بہت گرمی ہے، ہم سے نہیں رکا جا رہا، جلدی تدفین کرو۔ رات ہے تو کہتے ہیں بہت اندھیرا ہے، جلدی کرو۔ ہر آدمی کو جلدی ہوتی ہے۔ قبر میں کوئی بھی چیز انسان کے کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز قبر کی وحشت کو ختم کر سکتی ہے، قبر کی تنہائی کو ختم کر سکتی ہے، قبر کے اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے، وہ چیز یہی ہے جو اعتکاف کے اندر ہم نے حاصل کرنی ہے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا کر لیں، کہ کوئی اور ہو نہ ہو، میں اور میرا رب تو ہے نا۔ یہ چیز جس نے دنیا کے اندر حاصل کر لی، جب وہ قبر کے اندر جائے گا تو اس کو کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے والدین میرے ساتھ ہیں یا نہیں، میری اولاد میرے ساتھ ہے یا نہیں، میرے عزیز رشتہ دار، میرے دوست احباب میرے ساتھ ہیں یا نہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں دنیا کے اندر یہ دولت حاصل کر کے آ گیا ہوں کہ میں اپنے رب کے ساتھ، یعنی میں اکیلا نہیں ہوں، میں ہوں اور میرا رب ہے، ہم مل کر جی سکتے ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اعتکاف کا ایک اہم ترین مقصد۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اعتکاف کے دوران یکسوئی کے لیے یہ کپڑوں کے الگ الگ ایک طرح سے خیمے لگا دیے جاتے ہیں کہ بھئی سب جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کریں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو ایسا بنایا ہے کہ اگر یہ محنت کرے، کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو اور ان کی صحبت اختیار کرے، ان سے اللہ اللہ سیکھے، ان سے اپنے دل کو بنائے، تو اس انسان کی یہ کیفیت بھی بن جاتی ہے کہ یہ لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے لیکن تنہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے لیکن ایک آدمی بازار کے اندر ہے، لیکن اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اپنے دل کو بنا لیا ہے، وہ ہے بازار کے اندر لیکن سبحان اللہ وہ اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ دست بکار دل بیار، کہ اگر وہ کام بھی کر رہا ہے، پیسے گن رہا ہے، نوٹ گن رہا ہے، فیکٹری کے اندر کوئی کام کر رہا ہے، کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے، کس دفتر میں بیٹھا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسا اللہ والا بن جائے وہ کہ دنیا کے کام اس کو اللہ کی ذات سے غافل نہ کرے۔ سبحان اللہ، دنیا کے کام اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہ کریں۔ اس لیے وہ ایک لفظ بولتے ہیں
کہ دست بکار، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، کہ کام ہاتھ جو ہے وہ کام میں لگے ہوئے ہیں، دل بیار، لیکن دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کو اللہ ہر وقت یاد ہے. آج تو ہماری حالت یہ ہوگی نا، ہم یہ کہتے ہیں بھی ہم بور ہو رہے ہیں، لہٰذا بوریت کیسے ختم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بازار چلتے ہیں. بازار جا کے کیا ہوگا؟ وہاں بس افراتفری ہوگی اور ادھر ادھر دیکھیں گے، کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کو کیا پتا گناہ کر رہا ہے ثواب کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، بس جی بوریت ختم ہو جائے گی. اور اب تو اس سے بھی خطرناک دور ہے کہ موبائل جیب سے نکالا، اب بازار میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے موبائل جو ہے وہ اپنے موبائل کے ذریعے سے بازار اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے. ہم جب چاہے ویڈیو دیکھ لیں، جب چاہے جو مرضی کر لیں، اللہ کی ذات ہمیں بھولی ہوئی ہے. اب تو حال یہ ہے کہ مسجد میں ہوتے ہیں تب بھی خدا یاد نہیں. اس لیے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. جہاں نماز کے بارے میں فرمایا تو وہاں یہ بات فرمائی، نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اصل چیز یہ ہے کہ تمہیں اللہ یاد رہے. اگر نماز کے اندر بھی کسی کو اللہ یاد نہیں آیا تو اس سے بڑا نقصان والا کون ہوگا؟ تو بہرحال پہلی دولت جو ہم نے حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا انس ہو جائے، ہمیں کوئی فرق نہ پڑے کہ کوئی ہے یا نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ کے دوستوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس وقت کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جس وقت میں ان کو تنہائی کا وقت ملے اور صرف وہ ہو اور اللہ کی ذات ہو. ان کو تو وہ وقت چاہیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یار اکیلے بیٹھے بور ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ کچھ تنہائی کا وقت مل گیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ تنہائی کا وقت مل گیا. اب تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اب تو بس میں آؤں گا اور میرا رب ہوگا. دوستی لگانے کی بات ہے. اور آپ یقین کریں شروع میں شیطان بڑا پریشان کرتا ہے کہ جی وہ کیسے اللہ کے ساتھ دوستی لگے گی، میں کون ہوتا ہوں، میں تو گناہگار ہوں، میں نہ حافظ ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں قاری ہوں، نہ میں یہ ہوں، نہ میں وہ ہوں، نہ میں سید ہوں، نہ میں قریشی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تو بڑوں کا کام ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی انسان ہے ایمان والا ہے، فرمایا اگر کوئی چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا. سبحان اللہ. فرمایا اگر کوئی بھاگ کر آئے گا تو میں پہلے سے اس کے لیے موجود ہوں، اس کا استقبال کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر انسان کا ایمان والے کا انتظار کر رہی ہے. اس کے لیے اس کے یہاں کوئی شرطیں نہیں ہیں. وہ کہتا ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہے میں اس کا دوست ہوں. سبحان اللہ. ہماری طرف سے غفلت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دوری نہیں ہے. تو ایک دولت جو ہے وہ اعتکاف کے اندر ہم نے یہ حاصل کرنی کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگ جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے والے بن جائیں. اس کا ایک میں طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ تنہائی کے اندر بیٹھیں تو یہ ایک علاج ہے، ایک طریقہ ہے یہ چیز نعمت حاصل کرنے کا. تو رومال اپنے سر پہ لے لیں اور اپنی طرف سے پوری ہمت کر کے کوشش کر کے تمام خیالات کو، تمام چیزوں کو نکال کر دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی مشق کریں. بس زبان نہیں ہلانی، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، تلاوت کچھ بھی نہیں، بس رومال لے لینا اور دل کی طرف پوری طرح توجہ کرنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنے دل کو تیرے ماں سوا سے خالی کر دیا، اب یہ دل تیرا ہوا، اب اس میں آ کر بس جا. سبحان اللہ. شروع میں ایسا نہیں ہوگا، مشق کرنی پڑے گی. اللہ والوں کے پاس جا کر لوگ کئی سال لگاتے تھے، محنتیں کرتے تھے. ایک وقت آتا تھا کہ ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے لگ جاتا جس طرح زبان بولتی ہے، جس طرح زبان کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، ان کا دل بھی کہنا شروع ہو جاتا تھا اللہ اللہ اللہ. ان کی جو دھڑکن تھی وہ پھر دھڑکن نہیں رہتی، وہ بھی ذاکر بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جاتی ہے. سبحان اللہ. یاد تو کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کا ظاہر بھی لوگوں کو سنائی دیتا ہے. کئی اللہ والے ایسے گزرے کہ جب ان کا دل دھڑکتا تھا تو پاس بیٹھنے والے ان کے دل کی آواز کو سنتے تھے کہ وہ اللہ اللہ بول رہی ہے. ان کی دھڑکن نہیں ہے، وہ اللہ اللہ ہے جو اندر سے جاری ہو گیا. سبحان اللہ. تو ایک دولت تو یہ ہم نے حاصل کرنی ہے، اور دوسری دولت یہ حاصل کرنی ہے کہ اعتکاف کے دوران ثواب اکٹھا کرنا ہے.
کیا اکٹھا کرنا جی؟ ثواب اکٹھا کرنا ہے. یہ ثواب کیا چیز ہے؟ ثواب اصل میں کہتے ہیں بدلے کو. جیسے دنیا کے اندر ایک مزدور کام کرتا ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں مزدوری، اجرت، دہاڑی. تو وہ اسے پوچھو کیا کر رہا ہے، کہتا ہے کمینا پیاں. سریکی میں کیا کہتا ہے؟ میں کمینا پیاں. بھائی میں کما رہا ہوں. کیا کما رہا ہے بھائی؟ تو اینٹیں اٹھا رہا ہے، سیمنٹ اٹھا رہا ہے. کیا نہیں، کہتا شام کو جس ٹائم مجھے پیسے ملیں گے، یا جمعرات کو ملیں گے، یا مہینے کے بعد ملیں گے نا، وہ ہے میرا بدلہ. یہ جو میں کام کر رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ ملے گا. تو ہم دنیا کے اندر جو نیک کام کرتے ہیں، ان نیک کاموں کے بدلے کا نام ثواب ہے. سبحان اللہ. اب ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ بیٹا بیٹھ جاؤ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کریں اور ہمیں دنیا میں ہی بدلہ مل جائے. اچھا مثال کے طور پر دنیا میں اگر ایک نماز کے بدلے میں ایک کوٹھی مل جائے، موت تو پھر بھی آنی ہے نا. اگر ہر نماز کے بدلے میں ایک کوٹھی مل جائے، ہر نماز کے بدلے میں ایک فیکٹری مل جائے، ہر نماز کے بدلے میں 1 کروڑ روپے مل جائے، موت تو پھر بھی آنی ہے. کہاں جائے گی وہ کوٹھیاں، وہ کاریں، وہ سب کچھ یہی رہ جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے یہ ترتیب بنائی، بیٹے بیٹھ جاؤ. کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ بیٹھ جاؤ، بس بعد میں بات کرنا جو بھی کرنی ہے. جی اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بنائی کہ نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں رکھا ہی نہیں. فرمایا کہ نیک اعمال کا بدلہ میں تمہیں آخرت میں دوں گا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں جو چیز ملے گی تم وہاں ہوگے، کبھی موت ہمیں نہیں آئے گی، تو جو چیز ملے گی وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے بارے میں کتنا اچھا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. یقین کریں اگر لوگوں کو آج پتہ چل جائے نا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں ہر نماز کے بدلے میں 1000 ملے گا، تو یہ پھر مسجد بہت چھوٹی ہے. پھر مسجد بہت چھوٹی ہے. لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی دنیا میں کچھ نہیں ملنا، آخرت میں ملنا، اس لیے بہت کم لوگ آتے ہیں. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے ان کو پتہ ہے کہ بھی ہم یہاں پر نیکی کریں گے تو آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا. اور آخرت ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم نے بھی ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ رہنا اللہ کے فضل کرم سے، اور جو اللہ پاک بدلہ دیں گے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. اب کبھی بھی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جی نیکیاں تو بہت ہیں، ایک نماز پڑھو تو اتنا ثواب، حرم میں پڑھو تو اتنے ثواب، اعتکاف بیٹھو تو اتنا ثواب، میرے پاس تو بہت نیکیاں، بہت ہو گئی بس. میں نہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، اس کی نیکیاں بھی گنتی ہوں گی اور اس کے گناہ بھی گنتی ہوں گے. فرمایا کہ صرف ایک نیکی کم رہ جائے گی. یعنی مثال کے طور پر اس کے گناہ ہوں گے 99 اور اس کی نیکیاں ہوں گی 98. ایک نیکی کم رہے گی، ایک. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی پوری کر کے لاؤ، بلکہ ایک اوپر بڑھا کے لاؤ، پھر جنت میں داخلہ ملے گا. آج میں نے انصاف کرنا ہے تیرے ساتھ. ویسے تو اللہ پاک فضل فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اگر انصاف کرنے پر آ جائے تو پھر میں ابھی نیکی لے آؤ. اب وہ جائے گا اپنے ماں باپ کے پاس، ماں باپ کہیں گے بھائی ہم نے خود حساب دینا ہے، تجھے کون دے، چل بھاگ یہاں سے. اولاد کے پاس جائے گا، اولاد کہے گی چل بھاگ. دوست یار سب سائڈ پہ ہو جائیں گے. ایک شخص کھڑا ہوگا سائڈ پر، کہے گا بھائی تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، ماں باپ سے بھی دھکے کھا رہا ہے، اولاد سے بھی دھکے کھا رہا ہے، کیوں پریشان ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے بس اور تو کوئی بات نہیں ہے، میری ایک نیکی کم ہوگی. اچھا تیرے پاس تھی کتنی؟ میرے پاس تو اتنی تھی. ایک کم ہوئی. میں کہا میرے پاس تو ہے ہی ایک، پھر میرا کیا بنے گا؟ تیرے پاس تو اتنی تھی، ایک کم ہوئی تو تیرے لیے یہ مسئلہ بن گیا، اور میرے پاس تو ہے ہی ایک، میرا کیا بنے گا؟ چلو میری خیر ہے، یہ میری نیکی تو لے جا، تیرا تو کام بن جائے. وہ اپنی ایک نیکی اس کو دے دے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، یا اللہ پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے یہ بتا، پتا تو ہے اللہ تعالیٰ کو سارا کچھ نا. وہ اصل میں انصاف نہیں کر رہے تھے، وہ فضل ہی کر رہے تھے. وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بخشش کا انتظام فرما رہے تھے. تو فرمائیں گے بھائی پتا تو ہے نا اللہ تعالیٰ کو سارا کچھ پتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سارا کچھ پتا ہے. اس کو بلائیں گے، اس سے پوچھیں ہاں بھائی کہاں سے لایا یہ؟
میں یا اللہ وہ ایک بندہ ہے اس نے دی. میرے سے بڑا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے سے بڑا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ میرے سے زیادہ بھی کوئی پیار کرنے والا ہو سکتا ہے؟ آج کے اس عالم میں اور ان حالات میں جس شخص نے تیرا خیال کیا اس کو لیا, تیری بھی بخشش کرتا ہوں اور اس کی بھی بخشش کرتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے. یہ ہے ہمارا رب. تو ثواب, نیکی, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیا ہوگا نیکی سے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں نیکی کا. بھائی مسلمان کو لالچی ہونا چاہیے. ابھی ہمیں پتہ چل جائے نا کہ بھی اگر میں مرچیں سٹاک کروں تو مجھے 1 مہینے کے بعد کتنا نفع ہوگا, تو ہم فٹافٹ لاکھوں نکال آئیں گے اپنی تجوریوں سے. اگر ہمیں پتہ چل جائے بھی اگر فلاں چیز سٹاک کروں تو اگلا سیزن آ رہا ہے, تو بھائی آج نیکیاں سٹاک کر لیں, انشاءاللہ آخرت میں ہم پھر کہیں گے کہ یار کم پڑ گئی. بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. فرمایا قیامت کے دن سب زیادہ افسوس وہ آدمی کرے گا جس کو جب وہ وقت یاد آئے گا کہ جس وقت کو اس نے نیکی کے لیے اختیار نہیں کیا. افسوس کرے گا کہ کاش میں فلاں ہسپتال میں گیا تھا, فلاں جگہ ٹکٹ بنوانے کے لیے گیا تھا, فلاں جگہ فلاں کام کے لیے گیا تھا, تو بولنا بھی نہیں تھا, خاموش تھا, کوئی ایسا کام بھی نہیں تھا. کاش میں اس ٹائم سبحان اللہ ہی پڑھتا رہتا, کتنی نیکیاں جمع ہو جاتی. میں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا. ضرور نہیں ہے نیکی کرنے کے لیے انسان کو بھائی باوضو ہونا پڑے, مسجد میں جانا پڑے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نیکیاں بنا دی. بھائی جو جہاں ہے وہ نیکی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بھی بنائے, اپنا انس بھی نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو اجر و ثواب بھی اپنے فضل اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی وسلم علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جزا اللہ تعالی عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین, ہم سب کو اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجیے, اپنی محبت کاملہ نصیب فرما دیجیے, اپنا تعلق خاص نصیب فرما دیجیے, اپنی حضوری اور اپنی یاد نصیب فرما دیجیے. غفلت سے ہم سب کو نکال دیجیے. اے اللہ ہمارے دل کی دنیا کو اپنی یاد اور اپنی محبت سے آباد اور شاد فرما دیجیے. اپنے انوارات اور اپنی تجلیات سے اللہ اس کو آباد اور شاد فرما دیجیے. یا رب العالمین, ہم میں سے ہر ایک کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دیجیے. آپ علیہ السلام کی سنتوں والی مبارک زندگی ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجیے. اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے, اے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اے اللہ اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین, اپنا فضل و کرم دنیا میں بھی شامل حال رکھ اور آخرت میں بھی شامل حال فرما. اے اللہ کبھی بھی ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. یا الہ العالمین, جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اتنی بھی خیر اور بلائی کی دعائیں مانگی ہیں, وہ میں سے ایک کو نصیب فرما دیجیے. جن شرور و فتن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, ہم سب کو پناہ کامل عطا فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہم علی نبینا و رسولنا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.